نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، کہ جنت کے اندر ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ لوگوں یاد رکھو جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، اور جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام قابل قدر محترم اور معزز بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، گزشتہ چند روز پہلے 18 ذوالحجہ کی تاریخ گزری ہے۔ 18 ذوالحجہ کی تاریخ حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ مسلمانوں کو اپنے بڑوں کی تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے، ان کی سیرت، ان کا کردار یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیوں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار اس لیے کہ رب کریم نے جس ذات کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا قرآن کریم کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی ہم تک کیسے پہنچی اور کن کو ہم نے دیکھا، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جن میں سب سے مقدم، سب سے اولاً جو حضرات ہیں وہ حضرات خلفاء راشدین ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آج ایمان والوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ ان کی سیرت کیا تھی اور کس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ جان دے دی لیکن اخلاق سے نہ گرے، جان اپنی دے دی لیکن کسی مسلمان کا خون نہ بہایا، اپنی جان پیش کر دی لیکن ایمان کو نہ جانے دیا۔ یہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے شروع کے اندر ہی ایمان قبول کر لیا۔ سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعوت والی محنت میں لگ گئے، اور لوگوں کے پاس جاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دوست بھی تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق بتایا، ایمان کے متعلق بتایا، اور ان کو تیار کر لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر ایمان قبول کر لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے ابھی تیار تھے کہ ادھر سے خود آقا نامدار امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام الرسل، فخر الرسل، تاجدار مدینہ، نور قلب سینہ، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لال، وجہ تخلیق کون و مقام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جنت کو قبول کر لے۔ مفہوم یوں ہے کہ عثمان تو جنت کو قبول کر لے، اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کو تو قبول کر لے، اور میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے تھے، ان کا ایسا اثر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ہوا کہ فوراً انہوں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایمان لے آئے۔
اور مسلمان آج میرے اور آپ کے لیے یہ عظیم ہستیاں نمونہ ہیں کہ جب ایمان لے آئے، اب سب سے مقدم جو چیز تھی وہ ایمان تھا، سب سے مقدم جو چیز تھی وہ اللہ تھا، وہ اللہ کا حبیب تھا۔ باوجود اس کے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی جن کا مکہ کے بڑے تاجداروں کے اندر، تاجروں کے اندر نام تھا، بڑے مالداروں کے اندر نام تھا، مال تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، شہرت تھی، اور مکے کے لوگوں کے اندر ان کی شرافت مانی جاتی تھی، لوگ ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اب ایمان جب لے آئے، ایمان کے بعد سب سے مقدم انہوں نے اللہ کے دین کو رکھا۔ اب اس دین کے لیے انہوں نے اپنی شرافت کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اور ایک وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو پرائے تھے وہ دشمن ہو گئے، جو دشمن تھے وہ ظالم ہو گئے۔ لوگوں نے تعلقات توڑ دیے، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اور پھر دین کے لیے سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور نثار کیا بھی۔ ان کا مال دین کے لیے 24 گھنٹے حاضر رہتا تھا، ان کا مال غریبوں اور یتیموں کے لیے ہر وقت حاضر رہتا تھا، ان کا پیسہ غلاموں پر لگا کرتا تھا، ان کا پیسہ مسجد نبوی میں لگا، ان کا پیسہ بیر مامونہ ایک کنواں تھا کہ جب مسلمان کے لیے پانی نہیں تھا، مسلمان یہودیوں سے پانی لیتے تھے اور پیسے دے کر لیتے تھے، اور ساتھ وہ لوگ مسلمانوں کو ذلیل بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے وہ پانی خرید کر، وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے دروازے ہر وقت یتیموں اور غریبوں کے لیے کھلے رہتے، حتیٰ کہ ان کو غنی کا لقب مل گیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو غنی کا لقب مل گیا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہ علاقے کی پرواہ کی، نہ رشتہ داروں کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی۔ ایمان کو بچانے کے لیے ان کو مکہ کے اندر ہجرت کرنی پڑی۔ ایک ہجرت وہ تھی جو مدینہ میں ہجرت ہوئی، جو نبوت کے 13ویں سال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، اس کے 13ویں سال جو نبوت، 13 سال کے بعد انہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، اور دوسری ہجرت انہوں نے پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی وہاں، اس لیے ان کو حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہے، ذو النورین یعنی دو نوروں والا۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نوروں والا، کہ اس کو دو نور ملے۔ ہجرت اللہ کا ایک نور ہے،
انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اس لیے ان کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر ہیں، اس لیے بھی ان کو ذو النورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور ان کا مال اسلام کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ مسلمانوں اپنا مال پیش کرو اللہ کی راہ کے اندر، تو ہر کسی نے اپنا اپنا مال پیش کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 10,000 آدمیوں کا سفر کا سامان پیش کیا، بما یعنی اس کے اندر گھوڑے اور اسلحہ، تلواریں وغیرہ، یعنی جو جو ضرورت تھی 10,000 فوجیوں کے لیے مکمل سامان انہوں نے پیش کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ 1,000 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، 70 گھوڑے، اور اس کے علاوہ 1,000 دینار سونے کی اشرفیاں، 1,000 دینار انہوں نے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو اپنی جھولی میں یوں ڈالا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں الٹ پلٹ رہے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا دے رہے تھے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی، تجھ سے راضی۔ اور پھر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایسے جملے نکلے کہ ان کی مثال نہیں، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی عثمان کے ہاتھ سے جو بھی عمل ہوگا اعلیٰ اور اچھا ہی ہوگا، فائدے والا ہوگا، نقصان والا نہیں ہوگا۔ کس قدر عظیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خوشخبری سنائی۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، کہ جنت کے اندر ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ لوگوں یاد رکھو جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ یہ عثمان کے لیے خاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی۔ روایات کے اندر آتا ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پر بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ عثمان جاؤ بیت اللہ جاؤ، مکہ جاؤ، وہاں جا کر بات چیت کر کے آؤ، تو کفار مکہ کہنے لگے کہ عثمان تو عظیم انسان ہے، اس لیے ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ تو بیت اللہ کا طواف کر لے، لیکن کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے۔ قربان جاؤں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جب تک محمد مصطفیٰ داخل نہ ہوں گے، بیت اللہ نہ آئیں گے، جب تک وہ طواف نہ کریں گے، عثمان تو غلام ہے اس کا، وہ طواف نہیں کر سکتا۔ تو مشرکین مکہ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے ایک خبر، جھوٹی خبر اڑا دی، کہنے لگے کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی،
1400 صحابہ سے بیعت لی کہ میرے صحابہ آج محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ سامنے پیش کیا، اس ہاتھ پر بیعت کی، تو اس کے بعد اپنا دوسرا ہاتھ پیش کیا اور صحابہ سے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ، لیکن یہ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کہ عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ یعنی عثمان کی طرف سے خود بیعت کر لی، اور پھر اسی موقع پر اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرے حبیب صرف اور صرف آپ کے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، کہ اللہ کس قدر راضی۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے حبیب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت کس کے لیے کی تھی؟ عثمان کے لیے، کہ عثمان کی شہادت ہوئی ہے، خون کا بدلہ لیں گے، یا بدلہ لیں گے یا اپنی جان دے دیں گے، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ نے ان صحابہ کے لیے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی، ان کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس موقع پر، اور ان کے لیے اب یوں کہہ لیں کہ دو سرٹیفکیٹ ہو گئے، ایک عام سرٹیفکیٹ جو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کو دیا، دوسرا ان کے لیے خاص ہو گیا جنہوں نے بیعت کی تھی۔ تو عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے کہ مجھے نظر آتا ہے اول الہجرتین کا لقب جس کو مل گیا، ذو النورین کا لقب جس کو مل گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کو اکٹھا کرنے کے اندر محنت کی، جامع القرآن اور حافظ القرآن کا لقب بھی مجھے حضرت عثمان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جس کا پیسہ مسجد نبوی پہ لگتا ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ شادی علی کی بال عثمان کا نظر آتا ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جو جنگ بدر کے اندر نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر عثمان موجود نہیں لیکن وہ موجود ہے۔ حضور کی بیٹی بیمار تھی، اس کی خدمت کے لیے حضور نے فرمایا عثمان یہاں رکو، اب شریک نہ ہو سکے لیکن پھر بھی کیا فرمایا کہ عثمان شریک ہے، اور قربان جاؤ عثمان پر کہ ایمان کو بچایا۔ اور حضور کی محبت اس قدر دل کے اندر تھی کہ یا رسول اللہ جہاں آپ کے قدم لگے، جہاں آپ کے قدم لگے اس سرزمین کے اوپر عثمان اپنا خون تو بہا سکتا ہے، عثمان ظلم برداشت کر سکتا ہے، عثمان اپنے سینے پہ خنجر برداشت کر سکتا
لیکن کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ 40 دن تک پانی بند کیا گیا، 40 دن تک کھانا بند کیا گیا۔ اور میں قربان جاؤں عثمان پر کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، خنجر مارا گیا، اس وقت روزے کی حالت میں تھے، اور اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ جب آنکھ لگ گئی حضور نے فرمایا کہ عثمان میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آج افطاری میرے ساتھ تو کرے گا۔ اور جب شہید ہوئے تو خون قرآن کے ورق پر گرا، قرآن پر گرا، تو پھر میں کہوں گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اس وقت بہت سارے شہید سامنے پیش کیے جائیں گے، شہداء سے پوچھا جائے گا کہ شہیدوں بتاؤ کس طرح تم شہید ہوئے، کوئی تمہارا گواہ ہے؟ کسی شہید کے لیے کوئی تلوار اٹھے گی، وہ گواہی دے گی کہ میں اس کی گواہ ہوں، کسی کے لیے کوئی گولی گواہی دے گی، کسی کے لیے کوئی کال کوٹری گواہی دے گی، کسی کے لیے کوئی انسان گواہی دے گا، کسی شہید کا گواہ کوئی کپڑا بنے گا، کسی شہید کا گواہ میدان کربلا بنے گا، کسی شہید کا گواہ کوئی پتھر بنے گا، کسی شہید کا گواہ کوئی ڈنڈا بنے گا، لیکن قربان جاؤں کہ عثمان کی شہادت جب پیش کی جائے گی، عثمان کا گواہ اللہ کا قرآن بنے گا۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے ایمان بچا لیا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور پاکیزہ زمین پر کسی کا خون نہیں بہایا بلکہ خود شہید ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی اقتدا، ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا، ہمیں بھی راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔